اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پتا چلا مودت ہو تو ایسے ہوتی ہے. نون کی طرح کمر بھی جھکی ہو حبیب ابن مظاہر کی. جو ہی پیچھے سے نیزہ لگا حبیب کھڑا ہو گیا. کہا کیا ہوا حبیب, تمہاری تو کمر نون کی طرح جھکی ہوئی تھی. کہا تمہیں نہیں پتا حسین کی محبت نے, حبیب نے مصیبت میں بھی حسن کو تلاش کیا. زندہ باد زندہ باد یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. یہ مودت کی منزل ہے. تو ایک مرتبہ جب اپنے بستر سے اٹھا باہر نکلا, جیسے ہی باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ بازار میں اعلان کیا, سنا ہے علی کی محبت پہ 40 گھوڑے مارے جائیں گے. ان نے کہا پھر سنو علی حق, علی حق, جینے نہیں دیتے علی حق کا نعرہ لگا دیا جائے. ایسے ہوں ارے جہاں پر اختیار ہی نہ ہو, توجہ رکھیے گا, میرے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں تو میں تو صبر ہی کروں گی نا, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے. اور جس کے پاس اختیار ہو کل کائنات کا, اس کی ولایت کا دم بھرنے والے, خدا کی قسم سوچئے جہاں پر ہر طرف موت اور ہراس ہو. آگے نکلے ابو دمام, تو آگے جا کر کہا علی حق, کہا پکڑو اسے حجاج کے پاس لے کر جاؤ. حجاج کے پاس لایا گیا. حجاج نے کہا تجھے کہا 40 گھوڑے ملے پڑیں گے. اس نے کہا بس 40, علی کی محبت میں تو 4000 بھی ہو تو کم ہے. ایسے نشان لے کر جاؤں. اب سوچئے ہمارے زنجیر زن, ہمارے کمازن, کیا کمال کی منزل ہوگی جب ہاتھ آ کر پڑتا ہے اپنے اوپر تو یہ یزید کے منہ پہ تماشا پڑتا ہے اور زمانے کو بتاتے ہیں کہ وہ عشق کیسا کہ جو آپ کے پاس جا کر سوچے کودوں کہ نہ کودوں. توجہ رکھیے گا, مولا آپ کو سلامت رکھے. آگے بڑھے, نے کہا 4000 ہوتے, کہا نہیں, کہا 40 کوڑے مارے, پہلے غلیل تھے, زمین پہ گر گئے. کہا جاؤ جا کر اس کو مار دو. انہوں نے کہا نہیں مارو نا, بستر پہ پھینک دو, خود ہی مر جائے گا کیونکہ بالکل ختم ہو چکے. رات کو خواب میں علی ہے, رات کو خواب میں علی ہے. علی نے دیکھا ابو تمام کو, ماتھا چوما, چوم کر کہا ابو تمام کیا ہوا. کہا مولا 40 کوڑے کھائے, 40,000 بھی ہوتے تو کھا لیتا آپ کی محبت میں. علی نے کہا جا ابو تمام, تجھے 40 سال میں نے زندگی بخش دی, 40 سال زندگی بخش دی. خدا کی قسم صبح پھر اٹھے, پھر حجاج کے پاس آئے. کہا لے آج پھر میری حاضر ہے, یہ کمر مجھے مار لے. کہا میں نے تو سوچا تو مر گیا ہوگا. کہا سن, جسے علی زندگی دے, بچوں جسے علی زندگی دے. کہا نہیں, اس کو آج قتل کر کے چھوڑوں گا. توجہ کیجئے گا, اس کو آج, یہ جملہ آپ نے لینا ہے, ضائع نہیں کرنا, اسے آج قتل کر کے چھوڑوں گا. ابو تمام اپنے سینوں کو چوڑا کر کے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتے, توجہ کیجئے گا, پھر نعرہ لگائیے گا, توجہ کیجئے گا. آگے بڑھا سینے کو چھوڑ کے, کہا سن, پہلے میری جان کسی کی امانت تھی, جس نے اپنے وجود اپنے مولا کو دے دیے. مولا کون ہے؟ کائنات کی رگیں جس کے ہاتھوں میں ہو. پہلے میری جان کسی کی امانت تھی, اب میری جان علی کی ضمانت بن گئی. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہ سلام. دیکھیے توجہ کیجیے گا, بس چند جملے اور مولا آپ کو سلامت رکھے. جب مدینے کی گلیوں سے رسول گزرتے تھے تو کیا اپنے کاندھوں پہ کسے سوار کرتے تھے؟ کبھی حسن کو, کبھی حسین کو, اور اکثر ایسا ہوتا تھا دونوں شہزادے ہی سوار ہوتے تھے. تو آپ خود ہی بتائیے میں نے کیوں کہا کائنات کی باغیں ان کے ہاتھوں میں, کسی وجہ سے کہا. واللیل کی زلفیں کون پکڑتا تھا؟ ارے نبی کی زلفیں کس کے ہاتھ میں ہوتی تھی؟ آدھی حسن پکڑتے تھے, آدھی حسین پکڑتے تھے. کوئی کہے راستہ حسن اور لے لیتے, حسین اور لے لیتے. کہا نہیں جانو, جس راستے پہ حسن جائے گا وہی راستہ حسین کا ہوگا, جس راستے پہ حسین جائے گا وہی راستہ حسن کا ہوگا. یہی تو میں بتا رہی ہوں, ان کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ ولایت علی ابن ابی طالب. ارے
حسین کیوں نکلے تھے؟ نانا کی امت کی اصلاح کرنے. اچھا اسلام میں بس یہی ہے نماز اچھی کر لو, روزہ اچھا کر لو. میں نماز کی معاف کیجئے گا, نماز پڑھنی ہے, نماز واجب ہے, وہ ضروری ہے نماز, لیکن وہ لوگ جو نماز روزے حج زکات کو مقدم کر دیتے ہیں ذکر علی بن ابی طالب سے, ان کے لیے یہ جملہ ہے کہ دیکھیے حسین کیوں نکلے تھے, نانا کی امت کی اصلاح کرنے. ایک ہے لفظ اصلاح, توجہ کیجیے, ایک ہے لفظ تزکیہ. توجہ, اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں بگاڑ ہو. توجہ, اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں بگاڑ ہو. تزکیہ وہاں ہوتا ہے جو سورا ہوا اسے اور سوارا جائے. ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ جب آئے تو جہاں پر جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ تو نہیں آئے, لیکن رسول آئے تھے تزکیہ نفس کرنے. آپ نے قرآن میں پڑھا تزکیہ نفس کرنے آئے تھے. تو تزکیہ نفس کے جو سورا ہوا ہو اسے اور سوارا جاتا ہے. اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں بگاڑ ہو. حسین نے کہا تھا میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. پتہ چلا بگاڑ کیا تھا, کل لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ تھا, اسلام تھا, پر اسلام کی روح نہیں تھی. ارے وہاں اصلاح ہوتی ہے جہاں بگاڑ ہو, اور بگاڑ وہیں ہوتا ہے جہاں ولایت علی بن ابی طالب نہ ہو. تو حسین چلے تھے اصلاح کرنے, پتہ چلا وہاں علی کی ولایت نہیں تھی. وہاں اصلاح ہوتی ہے اور تزکیہ وہاں ہوتا ہے سورے ہوئے کو اور سوارا جائے. اب کوئی ہو رہا ہے تو علیہ السلام بن جائے. خدا کی قسم کوئی سورا ہوا ہے تو یہ اور سوار دیتے ہیں. کیا کہنے خدا کی قسم ان کے, اب ان کے ہاتھوں میں ہے, راستہ ایک ہی ہے, ولایت علی بن ابی طالب, علی تک پہنچانا. علی کا راستہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے, یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ شاکرین کا راستہ ہے, یہ اصبر الصابرین کا راستہ ہے, یہ خدا کی عصمت اللہ کا راستہ ہے, یہ ولی اللہ کا راستہ ہے. ارے یہ ان کا راستہ ہے جو غالب علی کل غالب ہے, اور یہ آنے والے کو خدا کی قسم بے حساب دیتے ہیں, تول کر نہیں دیتے. ارے وہ اور ہیں جو تول کر دیتے ہیں, یہ وہ ہیں یہ جب بھی عطا کرے تو بے حساب دیتے ہیں, لیکن عملوں کا دار و مدار نہیں ہو. تو بس توجہ کیجئے گا, یہ ہے علی. علی ایسا ہو تو کوئی حسین بنے, کوئی حسن بنے, سبز کا با مولا, حلم کا بادشاہ, بردباری کی شان. کیا شان ہے خدا کی قسم میرے مولا حسن کی, کریم اہل بیت. دو ہستیوں کو کریم, ویسے تو سب کے سب کریم, دو ہستیوں کو کریم کہا, یا مولا حسن کو یا بی بی معصومہ کم کو کریم کہا. کریمہ اہل بیت, کیا شان مولا حسن کی. اگر توجہ کیجئے میرے مولا حسن کے اوپر, تو ایک یہودی راستے میں گرا ہوا تھا. اللہ قرآن میں کہتے کذبوا بآیات اللہ فتفقهون من الخاسرین. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ دیکھو, اللہ کہتا ہے ان میں سے نہ ہو جانا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. توجہ کیجیے گا, جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ کون ہے, وہ خاسرین میں سے ہیں, یعنی انہوں نے خسارہ اٹھایا. اور خسارہ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں, کافر. آپ توجہ رکھیے, ایک شخص نے جیسے ہی آگے بڑھ کر قرآن کی آیتیں کھولی اور کھول کر وہ وہاں سے اشعار لیتا تھا, نام تھا مرزا وحید, اشعار لیتا تھا اور لیتا بھی مدد قرآن سے تھا, لیکن قرآن کی آیتوں کی معاذ اللہ بے حرمتی کرتا تھا. تو بے حرمتی بھی کرتا تھا, تو اللہ نے کہا ہماری آیتوں کو مت جھٹلاؤ. قرآن میں خدا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے, لیکن باطن میں کیا ہے, ہماری ایک قرآن, ہمیں تو وہاں سے قرآن ملا جنہوں نے ایک آیت کے 70 باطن بتائے. تو کہا یہ ظاہر نہیں کر مانتا تھا, لیکن کیا کہنے, یہ آیتیں ہیں جنہیں ظاہر نہ مانے. تو ایک مرتبہ کا وَلَنَتْمٍ وَلَيَابِسٍ, اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اس قرآن میں خوش کا بھی ذکر ہے, ہر طرح کا ذکر ہے, تو کیا میرا بھی ذکر ہوگا. کس نے کہا, وحید نے, مرزا وحید نے. اس نے کہا میرا بھی ذکر ہوگا. کوئی علی والا گزر رہا تھا, نام ابو ذر تھا. توجہ رکھیے, یہ رکنے کے بعد کہا جا سورہ مدثر کی 11ویں آیت سے پڑھنا شروع کر. اللہ کہتے من خلقت, ذرا نہیں, من خلقت وحیدن, ایک وحید آیا,
جو اللہ کا نافرمان تھا وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا تھا، تو پتہ چلا ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ قرآن لا ریب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے۔ اس قرآن کو پروردگار عالم نے حکیم بھی کہا، ننزل قرآن وشفاء رحمۃ للمؤمنین، ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ قرآن شفاعت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن یہ قرآن صامت ہے۔ کیا کہنے قرآن ناطق کے، جو چلتی پھرتی شفاعت ہو، جو چلتا پھرتا عطا کرنے والا ہو۔ لیکن بیان بھی کر رہی ہوں، اس نے آیتوں کو جھٹلایا۔ پتا چلا جو آیتوں کو جھٹلائے وہ عذاب کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن جو آیت اللہ الکبریٰ کو جھٹلائے، کیا ہوا تھا غدیر کے میدان میں؟ انہوں نے کہا اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اب اس کو کیوں مانے؟ مولا کائنات کی ولایت کو کیوں مانے؟ تو اللہ نے عذاب بھیجا۔ پتا چلا سزا اور ہے، توجہ کیجئے گا، عذاب اور ہے۔ سزا اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس کی بعد میں خدا قبول بھی کر لے توبہ، پر عذاب اس کے لیے ہوتا ہے جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور عذاب کا وہی مستحق ہوتا ہے جو منکر ولایت علی بن ابی طالب ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ علی تھے، مولا حسن، ایک یہودی نیچے زمین پر گرا ہوا۔ یہ میں نے واقعہ کیوں پڑھا؟ یہودی زمین پر گرا ہوا، جب گرا ہوا تو ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا ٹھہریے مولا۔ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے سنی نہیں اپنے نانا کی حدیث؟ کہا کیا؟ بس آخری جملے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کیا حدیث؟ کہا آپ کے نانا نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں تو الٹ ہے، شہانہ سواری آپ کی، خدا کی قسم کیا سواری مولا حسن کی پڑھو۔ یہ ذوالجناح پہ خالی مولا حسین سوار نہیں ہوئے تھے، رسول خدا بھی سوار ہوئے تھے ذوالجناح پر، اور مولا کائنات جنگ صفین میں اسی ذوالجناح پر سوار تھے، اور مولا حسن بھی اسی پر سوار ہوتے تھے، اور مولا حسین بھی ذوالجناح پر سوار ہو کے کربلا میں آئے تھے۔ جو سواری جن کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، سفید ذوالجناح پر سوار تھے میرے مولا۔ ایک مرتبہ دور سے اس یہودی نے دیکھا زمین پہ گرا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے سنا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، یہاں تو الگ ہے۔ مولا نے کہا مثلا، کہا مولا دیکھیے نا آپ کتنی شہانہ عبا پہنے، سفید رنگ کی، سر پہ سبز رنگ کی دستار رسول خدا کی طرح سجائے، زلفیں لہرا رہی تھی۔ کہا مولا آپ سواری پہ سر کیا خد و خال پڑے مولا حسن کے، مولا حسن بادشاہ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ جب ایک مرتبہ آگے بڑھا یہودی سے کہا مولا دیکھیے مجھے دیکھیے، کہا کاش تیرے پاس بصیرت ہوتی۔ توجہ کیجیے گا، پتا چلا بصارت اور ہے، بصیرت اور ہے۔ خدا کی قسم وہ آنکھ رکھتا ہے مومن جو باطن آنکھ ہوتی ہے۔ کربلا میں جتنے بھی 72 تھے ان کے پاس باطنی آنکھ تھی، خیمہ حسین کی جنت ان کی آنکھوں باطنی آنکھ سے وہ دیکھ رہے تھے۔ ارے کیا شان ان 72 کی جو اللہ کے انصار، اللہ کے چنے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم سنیے گا، ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہ کاش تیرے پاس بصیرت ہوتی تو تو دیکھتا اللہ نے تیرے لیے آگے کیا رکھا ہے، تو تجھے پتا چلتا اور دیکھتا اللہ نے میرے لیے آگے کیا رکھا ہے۔ کہا مثلا، کہا اگر تو آگے اپنے لیے دیکھتا تو اللہ نے دردناک عذاب تیرے لیے رکھا، پھر تو کہتا میرے لیے یہی دنیا جنت ہے جہاں پڑا ہوا ہوں۔ اور اگر تو مومن کے لیے دیکھے اللہ نے آگے کیا رکھا ہوا ہے، ارے کیا جنت اور کیا محل، ارے کیا جنتیں پڑی جائیں، اور جس علی کا غلام پھیری لگا کر جنتیں بیچ دے اس علی کا معیار کیا ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، کہ کاش اگر تیرے پاس بصیرت ہوتی تو تو دیکھتا مومن کے لیے کیا ہے، تو تجھے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ رکھتی۔ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مومن وہی ہوتا ہے جو صبر کر کے دکھا ہے، اعلیٰ صفت کا مالک ہوتا ہے۔ یہاں صبر کریں گے فلاح درجات الاولیٰ، وہاں پر بلند درجے ملتے چلے جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، تو یہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، یہودی تھا، آگے بڑھا، کہا مولا بس میں بھی انہی قدموں میں رہوں گا۔ توجہ، میں نے پڑھا عذاب اور ہے، سزا اور ہے۔ ارے اب تک سزا میں مرتکب تھا، عذاب میں تھا، جو ہی علی کو پہچان لیا، وقت کے حسن کو علی کو پہچان لیا، آگے بڑا قدموں سے لگ گیا، کہا مولا میں عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، اور اب تک جتنے بھی گناہ کیے مولا ان کی سزا دے دو۔ کہا اچھا
تو حسن کے قدموں سے لگ گیا، حسن نے تیری دنیا بھی سوار دی اور آخرت بھی سوار دی۔ توجہ رکھیے گا، بس 2 جملے اور۔ کیا شان مولا حسن بادشاہ کی، خدا کی قسم دیکھیے یہ وہ مولا ہیں، اللہ نے کس کے لیے آئے پڑھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صلح حسن کیا ہے؟ اگر غور کیجئے انہی شرطوں پہ ہوئی تھی جن شرطوں پہ مولا کائنات آ کر بیٹھے تھے خلافت پر، توجہ ہے، انہی شرطوں پہ میرے مولا نے صلح حسن ہوئی تھی، لیکن پروردگار عالم نے صلح حدیبیہ کے وقت، خیبر ہوئی آیت نہیں آئی، خندق ہوئی آیت نہیں آئی، یہ الگ بات ہے، خیبر میں مظہر العجائب پہچانے گئے، توجہ، جہاں پر عجیب چیزیں نظر آئیں، قرآن مجید میں 13 مقامات پہ لفظ عجیب آیا ہے، توجہ کیجئے گا، لفظ عجیب 13 مقامات پر آیا ہے، اور جہاں جہاں لفظ عجیب آیا ہے وہاں ناد علی مظہر العجائب بن کر آئے ہیں، وہاں امام نے مظہر العجائب بن کر دکھایا، آتا جبین من امر اللہ، جیسے کہ چھوٹی سی بات کر رہی ہوں، بیان کر رہی ہوں، کیونکہ میں بڑی دور سے آئی ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے، توجہ ہے، اجازت ہے، آتا جبین من امر اللہ، اللہ کے امر میں تعجب کیا بی بی سارہ نے، اس عمر میں اولاد، تعجب کیا نا، عجیب، آیت میں لفظ عجیب آئے، اس عمر میں اولاد ہوگی، ارے میری تو 110 سال عمر ہو گئی، خدا نے کہا تعجب نہ کرو ہمارے امر میں، توجہ کیجئے گا، جہاں پر لفظ عجیب آ جائے پھر ناد علی مظہر العجائب ابھی بنتے ہیں، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، راہب کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، ارے یہ مظہر العجائب وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی چل کر آ جائے، حسین نے کہا 1 لے لے، 2 لے لے، 3 لے لے، 7 بیٹے عطا کر کے زمانے کو بتا دیا، جب لفظ عجیب آئے گا ناد علی مظہر العجائب بن کے یا علی نظر آئے گا یا علی کے بچے نظر آئیں گے۔ تو یہی تو مظہر العجائب ہے، آخری واقعہ پیش کر کے مصائب سے متصل، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہی مظہر العجائب ہے، کیا کہنے میرے مولا حسن بادشاہ کے، یہ صلح جو ہوئی تھی صلح حدیبیہ، اس پہ آیت ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کی ہے، یہ کھلا نور ہے، ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے نور کی روشنیوں میں لا کر بٹھاتے ہیں، ارے یہ فرش کو عرش معلیٰ بنا دیتے ہیں، جام کوثر پینے والوں خدا کی قسم علی جب بھی دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ مظہر العجائب ہے، کبھی کوئی شخص میرے مولا حسن کے پاس آیا، مولا آپ کے بابا تو بڑے معجزے دکھاتے تھے، توجہ، بڑے معجزے دکھاتے تھے، آپ بھی کوئی دکھا دیں، میرے مولا نے کہا اچھا، کچھ لوگ معجزہ دیکھ کر مانتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی نور دیکھ کر مان جاتے تھے، آپ بھی انہی میں سے ہیں، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، پر دل مطمئن ہے، ہر کوئی راضی کرنے میں لگا، یہ نمازیں ہو رہی ہیں، یہ زکاتیں، یہ حج، یہ سب کچھ ادا ہو رہا ہے، یہ چیزیں یہاں بھی ادا ہو رہی ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، ارے روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، لیکن ہم مطمئن اس لیے ہیں یہ ان چیزوں میں ادا ہو رہی ہے، حصار ہے ولایت علی بن ابی طالب کا، ہر کوئی راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، موسیٰ بھاگتے بھاگتے آئے، اللہ راضی ہو جا، اللہ نے کہا موسیٰ کیوں دوڑ رہے ہو، کپالنے والے تو راضی ہو جا، اللہ نے کہا کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے راضی کرنے میں لگا ہے، میری بھی نگاہیں وہیں ٹکی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، تو اے عزادارو، اے شیعان حیدر کرار، تمہارے دل کو تسلی ہے، تمہارے دل مطمئن اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی حسین ہے، کوئی ہے، ایسے تھوڑی چل کر آ جاتے ہیں آپ کے دلوں پہ دستک شہزادی فاطمہ زہرا دیکھی، اٹھو
دلوں کی بیداری کا نام حسین ہے، دلوں کی بے قراری کا نام علی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے کمال کی بات۔ مولا دکھائیے کچھ، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، مولا دکھائیے۔ مولا مسکرائے، مولا نے کہا اچھا کیا دیکھ رہے؟ مولا کچھ بھی دکھائیے، کچھ دیکھ کے ماننے والے ہیں۔ مولا کچھ بھی، مولا نے کہا اچھا میرے بابا کو دیکھا، میرے بابا کو دیکھا؟ کہا مولا نہیں۔ کہا اچھا سنا؟ کہا بڑے بڑے معجزے دکھاتے تھے، مردے زندہ کرتے تھے، رزق دیتے تھے، 18,000 عالمین کو اپنی کوہر پہ رکھ کر بانٹنے والا علی۔ کہا مولا بہت کچھ کرتے تھے۔ کہا اچھا، کہا اگر میں کہوں کہ حجرے کے پردے کے پیچھے میرا بابا ہے تو مان لے گا؟ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو پردہ فرما گے، وہ تو چلے گئے، ارے علی کیسے آ سکتا ہے؟ کہا سن، جا پردے کے پیچھے تھے، اور یاد رکھ جب بھی میرے بابا کی زیارت کرنا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کیونکہ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں علی چھپا ہے۔ ارے پھر پڑھنا، پھر کھولنا پردہ۔ اس نے جیسے ہی آگے بڑھ کے بسم اللہ پڑھا، پردہ ہٹایا، کہتے میں نے سامنے دیکھا مصلی تھا، مصلی پر علی تھا۔ خدا کی قسم سنیے گا، کہا مولا سامنے تو علی آ گئے، وہ تو دنیا سے گئے تھے۔ کہا یہی میرا بابا ہے۔ کہا اچھا، کہا میں نے تجھے کیا دکھایا؟ کہا میرا بابا۔ کہا سن، حسن اسے کہتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں جو ڈوبے ہوئے سورج کو پڑھتا ہے، اسے علی کہتے ہیں، اور حسن اسے کہتے ہیں جو گئے ہوئے علی کو واپس بلا لے۔ ہو نہ ہو ایک مرتبہ تو میرے مولا کا حکم بھی میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر چلا تھا۔ جب جنازہ لے کر آگے بڑھے، آپ سب کو پتا ہے، تو بس عزاداران امام حسین، ہند کا بادشاہ، بردباری کی شان، صبر کی تصویر، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداران امام حسین، کیونکہ جنازہ تیار ہے، یہ جب فرش عزا بچھاتی ہے نا تو کوئی آئے یا نہ آئے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے حسین کی غریب ماں زہرا آ جاتی ہے، مل کے پرسا دے کے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلا۔ آپ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کو کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ ارے یہ سوچ کے پرسا دینا، اور جب جب زینب روتی تھی نا، اور کوئی آگے بڑھ کے تازیاں نہ مارتا تھا، اور کوئی سکینہ کو تماچے مارتا تھا، عزادارو مل کے پرسا دینا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداران امام حسین، اور یہ یاد رکھیے جب فرش عزا بچھتی ہے تو 3 بیویاں ضرور آ جاتی ہیں۔ پہلی بی بی حسین کی غریب ماں زہرا ہے، دوسری آئے سفر کر کے 1600 میل کا اور شام کی قیدر اجڑی ہوئی زینب آئی ہے، اور عزادارو وہ بہن اور کبھی کسی بھائی کے جنازے سے تیر کھینچتی رہی، اور کسی کا لاشا 22 میل تک بکھرا ہوا۔ مل کے پرسا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ارے جب بھی رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے چیخے مار کے روتا ہے کوئی، اور تمہارا کوئی نقصان ہوا ہو، وہ بتاؤ مولا کو، مولا آج کا دن کتنا قیامت کا دن ہے، اور جانتے ہو حسین کتنی جگہ چیخے مار کے رویا، اور خدا کی قسم بڑا مارا میرے مولا حسین کو، 3 جگہ چیخے مار کے رویا۔ عزادارو پہلی مرتبہ وہ تھی جب علی اکبر کے لاشے پر آیا، 7 قدم کا فاصلہ تھا، حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا، حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا، رو رو کر کہتا تھا اور میرے اکبر کے قاتلوں، اور تم نے دیکھا میرا اکبر کہاں گرا؟ عزادارو جس کا دل چاہا اس نے حسین کو مارا، کوئی تماچا مارتا تھا اور کہتا تھا ڈھونڈ اپنے علی اکبر کو۔ حسین چیخے مار کے رویا جب پرچھی میں اکبر کا کلیجہ آیا، اور دوسری جگہ وہ تھی جہاں حسین چیخے مار کے رویا۔
آیا جب غازی کے بازو اٹھائے. رو رو کر غریب کہتا تھا غازی اور میری کمر ٹوٹ گئی. اور تیسری منزل وہ تھی اور جب چیخے مار کے حسین رویا اور جب ننھے علی اصغر کا لاشا ہاتھوں میں اٹھایا ایک کان سے دوسرا کان ذبح ہو گیا. اس لیے جب پرسہ دیا کرو تو چیخے مار کے دیا کرو. آج اس امیر حسن کا جنازہ نکلے گا اور جس کے ساتھ حسین بھی آ رہا ہے ہائے عباس بھی ہوگا. دو جملے ابھی میں پڑھوں گی مسائل. عزادارو لعنت ہو چودہ تجھ پر وہ زہر دیا گیا خدا کی قسم جسے میرے مولا حسن کے جگر کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا. عزادارو ارے ایک مرتبہ میرے مولا حسن ابھی بھی فروا کے پاس آئے تو فروا ذرا قاسم کو میرے سینے پر لٹانا. عزادارو امام سے بتاؤ اور جب کوئی باپ دنیا سے جاتا ہے اپنے بیٹے کو کون سا تعویذ باندھ کر جائے گا اور جو اس کی عمر درازی کی دعائیں دے کر جائے گا. اور مولا حسن نے وہ تعویذ باندھا اور جس کی پہلی سطر یہ تھی انا للہ. پرسہ دیکھے آج شرم کھا کے نہ رونا. اور سید سعدیہ آئی ہے تم میں ہاتھوں کو اٹھاؤ. ہائے زہرا عزادارو دعا کرو اللہ نہ کرے کسی گھر سے کوئی ایک جنازہ بھی اٹھے. اور بہنیں آئی ہو نا اللہ بھائیوں والے مان سلامت رکھے اور زینب کو اس کے ویر کا پرسہ دو. عزادارو میرے مولا نے کہا فروا قاسم کو میرے سینے پہ لٹانا. میری بی بی نے مولا قاسم کو لٹایا. تڑپ کر میرے مولا نے کہا بابا اتنا گرم سینہ ہے. عزادارو زہر نے جگر کے ٹکڑے کر دیے تھے. عزادارو میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے پڑھ دوں. آئے مولا قاسم آپ کے سینے پہ ارے آپ بابا کے سینے پہ لیٹے آپ کو کوئی مارنے والا نہیں تھا. اور شام غریبہ اور سکینہ حسین کے سینے پر آئے اور شمر آگے بڑھا اس نے ظلمہ میں آگ ڈالا.